مریم نواز، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور بتایا تھا خونی قانون کے حوالے سے۔ اب یہ جو ثبوت میڈیا کا آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ میری بات بالکل درست ثابت ہوئی، خونی قانون ہی ہے۔ تم لوگوں نے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے، دوسرے لفظوں میں پتنگ بازی کے اوپر قانونی طور پر اس کو آفیشیل طور پر ڈکلیئر کر کے۔ ویسے قانون تو اللہ کا ہوتا ہے، انسان کی تو قانون کی اوقات ہی نہیں ہے اللہ کے قانون کے سامنے۔ جب اللہ نے ایک انسان کی جان لینے سے منع کیا ناحق طور پر، تو تم لوگ ہوتے ہی نہیں ہو کوئی جن کو جو مرضی قانون بناؤ گے۔ تم ہو کون اللہ کی زمین پر؟ ایک زمین کے چھوٹے سے علاقے کی معمولی سی زمین کے ٹکڑے کی سی ایم۔ میں نیچر کے ذریعے اللہ کے دین کی سچائی ثابت کر رہا ہوں، اس کے وجود کو ثابت کر رہا ہوں اور دنیا کے کافروں کو دکھا رہا ہوں کہ تمہارے جھوٹے خداؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ تمہارے جھوٹے خدا، جھوٹی زمینی خدا اور جھوٹی زمینی آقاؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ وہ سب کو ختم کرے گا، مارے گا اور جہنم میں ڈال کے دکھائے گا اگر انہوں نے توبہ نہیں کی اپنی موت سے پہلے۔ اور تم بھی اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرو گی تو تمہیں بھی جہنم میں ہی پھینکے گا اللہ، کیونکہ جو قوانین تم بنا رہی ہو، جتنی بددعائیں تمہارے خلاف لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں، یہ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ اللہ کی طرف لوٹ کے سجدہ کرو، معافی مانگو اللہ سے، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں عبرت کا نشان بنائے فرعون سے بھی زیادہ برے طریقے سے۔ یہ میں کھل کے بتا رہا ہوں، تم کوئی رسول نہیں ہو، پاکستان کے پنجاب کے علاقے کی چھوٹی جگہ کی سی ایم ہو، اور یہ جو پوری دنیا جس ورلڈ میں تم رہ رہی ہو، میں یہاں کا سلطان ہوں اللہ کے فضل سے، بعد مرسی آف اللہ۔ اس لیے بتا رہا ہوں، اپنے جس علاقے میں تم ہو اور اللہ نے تمہیں جو ایک فضیلت دے دی ہے لوگوں پر اور تمہیں عہدہ دے دیا ہے، اس کو صحیح طرح استعمال کرو۔ پولیس کے اندر ایماندار لوگوں کو بھرتی کرو جو مسلمان ہوں اور لوگوں کی حفاظت کرنا جانتے ہو، اور ان کی جیبوں پہ ڈکیتی نہ ماریں۔ جہاں دل چاہ رہے ہیں ڈکیتیاں مار رہے ہیں، جس گھر میں چاہ رہے ہیں ڈکیتی کر رہے ہیں، جس جگہ پہ جا رہے ہیں لوگوں کو پکڑ کے لوٹ رہے ہیں۔ غنڈہ گردی چل رہی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کے مخالفت میں دنیا کا جو بھی بندہ آئے گا اور جو کچھ کرے گا، میں پورا حق رکھتا ہوں اس کی، اس برائی پہ بات کرنے کی۔ تم کون ہو، کیا ہو، وہ تمہارے ہمارا اللہ جانتا ہے۔ جو نیکیاں ہیں اس کا تمہیں اس کیا صلہ دیتا ہے میری بلا سے۔ جو برائی کی طرف تم کام کر رہی ہو یا برے کام کر رہی ہو یا اعلانیہ کروا رہی ہو، پھر اس پر آواز اٹھانا اور اس پر روکنا اور ٹوکنا اور اس کے بارے میں بتانا میرا حق بنتا ہے۔ میں نتن یاہو کو دہشت گرد بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا، وہ ٹرمپ بھی دہشت گرد ہے، نریندر مودی بھی دہشت گرد ہے، اور ان تینوں کا ساتھ دینے والے بھی دہشت گرد ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، گھروں میں بھوکے پڑ رہے ہیں، غزہ کے اندر تباہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اور عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، پیسہ چھیننے والوں کی، کمانے والوں کی۔ کبھی ذرا 2 دن بھوکی رہ کے دیکھ لینا، تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ کبھی کسی کٹیا میں کسی غریب کے کچے گھر کے اندر گزار کے دیکھنا، یا چھت ٹپکتی ہو تو لگ پتہ جائے گا تمہیں اپنے سی ایم ہونے کا، جو اگر کہیں پہ وہ چڑھا ہوا ہے سوفسٹیکیٹڈ کپڑے پہن کر، سارا نشہ دھواں ہو جائے گا تمہارا۔ رہ کے تو دیکھو ذرا، ایک مہینہ گزارو کسی غریب کی آبادی کے اندر کچے گھر میں بیٹھ کے، جہاں گیس بڑی مشکل سے آتی ہو، بجلی تو آتی نہ ہو، مشکل سے 24 گھنٹوں میں چلو 5-6 گھنٹے آتی ہو، رو کھانے کو ایک وقت مشکل سے مل جائے، 2 دن کے فاقے ہو رہے ہو، تم 1 مہینہ رہ کے دکھا دو۔ ابے 1 مہینہ دور ہے، تم 1 ہفتہ رہ کے دکھاؤ، پھر تمہیں پتہ لگے گا، پھر احساس ہوگا۔ احساس مر جاتا ہے نا انسان کا، تو پھر وہ محلوں میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کہ مر رہا ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور جس میں احساس ہوتا ہے نا، وہ عمر فاروق کی طرح خلیفہ بھی ہوتا ہے نا، تو زمین پہ سوتا ہے، فرش پہ سوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا بھی، اگر کوئی کتا بھی اگر بھوکا مر گیا فرات پر، تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ تم عمر فاروق سے تو اونچی نہیں ہو، عمر فاروق کے سامنے تو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو جو خلیفہ ہیں ہمارے، میں ان کو دیکھوں گا نا، نہ کہ تم کو دیکھوں گا۔ تم ہو کون میرے سامنے؟ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ آپ گواہ رہے نا کہ میں نے مریم نواز کے حوالے سے یہ بات کی، اور سیدھی کلیئر بات کی ہے، سیدھی سچی بات کرنے کا حکم دیتے نا آپ، سیدھی سچی بات کرو، جھول نہ ملاؤ، سچ کے ساتھ جھوٹ نہ ملاؤ، تو سچ بات کر رہا ہوں۔ میری نظر میں یہی ہے اصول۔ ہاں، میں 2 نمبر مفتی نہیں ہوں، وہ جو چرب زبانی کر کے لوگوں کی خواہشوں کے مطابق اپنے جھوٹے فتوے دیتے ہیں تاکہ لوگ ان سے خوش ہوں اور پھر ان کو پیسہ دیں۔ مائی فٹ ایسا پیسہ، اس سے زیادہ بڑی کنگڈم اللہ نے مجھے دی ہے، اور اس دنیا کے بعد بھی انشاءاللہ وہ مجھے دے گا۔ مجھے یہ دنیا کی معمولی ٹکے کی دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے سامنے، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے کھلا پلا رہا ہے، اس لیے ٹائم اور مہلت دی۔ تمہیں جو مہلت اللہ نے دی ہے، تمہیں نہیں پتہ تم اگلے کتنے سال زندہ رہنے والی ہو، تو اپنی موت سے پہلے جو اللہ کی طرف سے تمہیں پہنچے گی، اس وقت سے پہلے اللہ کے سامنے سرنڈر کرو۔ مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے معافی مانگو اور اللہ سے معافی مانگو۔ لوگوں کی بڑی بددعائیں تمہارے خلاف۔ اس عاصم منیر کو بھی بول دینا کہ جو ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ کی تھی اور شہباز شریف نے میٹنگ کی تھی، ان کو الٹیمیٹم دے دے کہ بند کریں غزہ کے اندر ڈرامے بازیاں۔ یہ ٹرمپ اور یہ نتن یاہو، یہ دوستی یاری کھانا پینا بعد میں دیکھا جائے گا، یہ دشمنوں کے ساتھ نہیں چلتا۔ ہاں، اگر کوئی جنگی چال ہے کہ کوئی حکمت ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کا بارے میں نہیں جانتا، میں نیت نہیں جانتا۔ جب وہاں پر جا کے میٹنگ کی ہے، اس کے بعد بھی کوئی جنگ تو نہیں بند ہوئی،
بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی جنگ بند کروا دی. کیا بند کروایا جو بم باریاں کر رہے ہیں؟ کیا اتنی ہمت نہیں ہے عاصم منیر کے اندر کہ آنکھ دکھا دے اس اسرائیل کے نتن یاہو کو کہ تیری ہمت ہو تو آگے ٹچ کر کے تو دکھا ایک مسلم عورت کو, ایک بچے کو وہاں پر, پھر ہم تجھے بتاتے ہیں کہ مسلمان آرمی ہوتی کیا ہے. میری آرمی نہیں ہے وہ, یہ تم لوگوں کے پاس کی آرمی ہے. فزیکل آرمی کے جواب تم ہو گئے, میں اپنی آرمی کا جواب دوں. میرے پاس بھی آرمی الحمدللہ نیچر کی آرمی ہے, نیچرل آرمی کو استعمال کرتا ہوں, اور اللہ کے حکم سے جو ہونا ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. یہ بارش آندھی طوفان تمہیں اس پنجاب کے اندر تم نے کتنی کروڑوں کی مشینیں لگائی ہیں اسموک ختم کرنے کو, تم سے ہو گیا؟ جب 5 نومبر 2025 کی رات دیکھو اسموک کیسے ختم کیا لاہور شہر سے. میں نے کروایا تھا, میں نے اللہ سے کروایا تھا. میرے ساتھ ایک سپر پاور ہے, میرا دوست ہے وہ, میں نے اپنے دوست سے وہ کام کروایا تھا. میرے دوست نے کر کے دکھایا کہ ہاں کرتا ہے وہ, اور پوری قدرت رکھتا ہے. کروڑوں کی مشینیں فیل ہوتی ہیں وہاں پہ, اللہ اپنے حکم سے کرتا ہے. یہ کیمروں کے دور میں اس نے کیا. ابھی کل کی بات ہے, آج 30 دسمبر 2025 ہیں, صبح 9:37 ہو رہے ہیں. ابھی کل کی بات ہے, کل صبح اسی ٹائم کے قریب 8:30 سے 9:30 کے درمیان میں تمہارے میڈیا کے حوالے سے, محکمہ موسمیات کے حوالے سے, اسموک کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. اس نے اسموک یہاں پہ پھیلایا ہوا تھا, اسموک کو کم کر دیا, اس کے بعد بڑھا کے پھر دکھا دیا کہ وہ جب چاہ رہا ہے بڑھا رہا ہے, جب چاہ رہا ہے کم کر رہا ہے. اللہ کر رہا ہے, تم کس سے جنگ کر رہی ہو؟ ابے کھربوں روپے کی مشینیں خرچ کر لو گی تب بھی اسموک نہیں ختم ہوگا. جو مرضی کر لو, وہ جدھر چاہے گا بڑھائے گا, جس علاقے کو چاہے گا صاف رکھے گا. وہ الگ بات ہے, لوگ پولوشن کر رہے ہیں وہ پھر لوگوں کا عمل ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جو دھواں آ جاتا ہے اچانک اور پھر غائب ہو جاتا ہے بیچ میں. خود سوچو نا, اگر دھواں چل ہی رہا ہے تو قائم رہنا چاہیے نا مسلسل. اگر ہر دن قائم رہے کیونکہ سردیاں ہیں, یہ کیا بات ہوئی سردی ہوتے میں ایک دم گرمی ہو جاتی ہے, گرمی چلنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی دسمبر میں کیا 19 سے 22 دسمبر تک اچانک سے اسٹریم ہوتی ہے سردی لاہور میں, اور دھواں بھر جاتا ہے پورے لاہور شہر میں, پھر اور ایک دم غائب ہو جاتا ہے 23 کو, پھر گرمی چلنا شروع ہو جاتی ہے. وہ اللہ کر رہا ہے تبدیلیاں. میری ویڈیوز چل رہی ہیں, آ رہی ہیں, اس کے حساب سے کام ہو رہا ہے. وہ جو کر رہا ہے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, پبلش کر رہا ہوں. وہ کام لیتا ہے مجھ سے, ریکارڈنگ کرواتا ہے, پبلش کرتا ہوں میں اللہ کے فضل سے, اور پیغامات جاری کرتا ہوں دنیا والوں کے نام. یہ بھی اسی کا حصہ ہے. لوگ مر رہے ہیں, گردنیں کٹ رہی ہیں, خون کی بلیاں ہو رہی ہیں, ابل رہے ہیں لوگ, تڑپ رہے ہیں, سسک رہے ہیں. ہوش بھی ہے تمہیں کہ ہو کیا رہا ہے, تمہارے انڈر میں کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اگر تمہیں نہ پتا ہو تو میری ویڈیو آئے گی تو ذرا انویسٹیگیشن تو کرو میڈیا پہ کہ ہو کیا رہا ہے. ہو سکتا ہے تمہیں پتہ ہی نہ ہو, یہ بھی تو ممکن ہے. تو ذرا چیک کر لو تمہارے انڈر کے نیچے والے لوگ کتنی حرام زدگی دکھا رہے ہیں, کتنی عیاشی کر رہے ہیں, اور کتنا ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر. پہلے بھی لوگ ہوتے تھے, عمر فاروق کے دور میں کوئی گورنر تھا, کوئی کچھ تھا, ان کو پتہ علم میں نہیں ہوتا تھا کہ وہ گورنر و دوسرے علاقے میں کیا حرام زدگی دکھا رہا ہے. جب پتہ لگتا تھا اس کو معطل کرواتے تھے, سزا دلواتے تھے. تو جتنے بھی ہیں, میں تو صاف کہتا ہوں, جتنے پولیس والے حرام زدگی دکھا رہے ہیں نا, پولیس کی وردیاں پہن کے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو پولیس کی وردی پہن کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں اور چھین رہے ہیں مال ان کا, ان کو فوری طور پہ معطل کرو اور شریعت کے مطابق سزائیں دو پبلک کے سامنے, تاکہ آئندہ پولیس کی ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہونے والے بغیرت لوگ یہ وردی پہن کر حرام زدگی دکھانے سے باز رہیں. ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہونا چاہیے, اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی پیدا ہونا چاہیے, اور تمہارے ڈپارٹمنٹ کے ایماندار افسروں کا ڈر اور خوف بھی پیدا ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے غلط کیا تو یہ ہماری ایسی کی تیسی کر دیں گے. 1% بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کرپشن, جھوٹ, دھوکے بازی اور حرام خوری اور رشوت خوری کی, کیونکہ اللہ نے مسلمان کی عزت, جان اور مال کے اوپر حق دیا اس کو. کوئی سی ایم بھی ہو, کوئی پریزیڈنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو یا آرمی چیف بھی ہو, اور سامنے اس کے غریب دیہاتی بھی ہو, تو اس کو بھی حق نہیں ہے اس عہدے والے کو کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر سکے, اس کو بھی حق نہیں ہے. خلیفہ وقت ہوتے تھے, چاروں خلیفہ, ان کو بھی حق نہیں تھا کہ وہ کسی کو اٹھا کے ایسے ہی مار پیٹ کرنا شروع کر دے بلا وجہ. یہ ہے اسلام, اور یہ ہے اسلام میں انسان آپس میں ایک برابر, اس حوالے سے. باقی جس کا مقام اللہ کی نظروں میں بلند ہے وہ تقوی کے لیے, تقوی کے ساتھ ہے. مجھے نہیں پتا تمہارا تقوی مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن میں عمل کی بات کروں گا جو سامنے کا عمل ہے. اگر میرے سامنے کوئی مسجد کا مولوی اور مفتی کسی بچے کو آگے فضول میں تھپڑ مارے گا تو میں اس کے اس تھپڑ میں بات کروں گا کہ تو نے غلط کیا, ناجائز کیا. کوئی کسی کو آگے پیٹ میں چھری مار دے بلا وجہ تو اس نے قتل کیا, قاتل کہلائے گا, وہ عمل اس کا قتل ہے, چاہے وہ بہت وقت کا ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو. بات ختم. ہم شریعت کو دیکھیں گے, ہمیں نہیں پتا پیچھے کسی کا کیا ہے, اللہ سے کیا کنیکشن چل رہا ہے. ہم پبلک میں سامنے دیکھیں گے. حضرت منصور حلاج کو شہید کر دیا تھا لوگوں نے, علماء نے فتویٰ دیا تھا ان کے خلاف کہ انہوں نے انا الحق بولا,
چلو علماء نے اپنی طرف سے ظاہر کے اوپر فتویٰ دیا تھا، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ جو بھی تھا حضرت منصور اللہ کا وہ جانے، اللہ جانے. ظاہر پہ کام ہوا، ہو گیا کام. خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، خضر علیہ السلام بچے کو مار دیتے ہیں. کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر، اللہ سے ڈائریکٹ 1 to 1 کنورسیشن کرنے والے، ان کے سامنے دوسرے بندے نے قتل کر دیا. انہوں نے سوال کیا، اعتراض اٹھا دیا، آپ نے کیا کیا یہ؟ کیونکہ ان کا حق بنتا تھا، وہ نبی تھے، پوچھ سکتی کیا ہے یہ، شریعت کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف، بچے کو مار دینا، قتل کرنا جرم ہے. انہوں نے وضاحت کر دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو الگ ہونا پڑا، اس لیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے کے پاس بھیجا تھا. یہاں پہ اپنی بات نہیں تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. کوئی اور بندہ ایسا کرتا اور موسیٰ علیہ السلام گواہ بنتے تو کیا ہوتا؟ جان بوجھ کے کسی بچے کو قتل کرنے کی سزا جانتی ہے، اس وقت میں بھی پھر اس بندے کے خلاف کارروائی ہوتی. وہ بندہ اللہ کا خاص تھا، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی کام کیا. اور قرآن میں اللہ نے بتایا یہ واقعہ، کسی اور نے نہیں بتایا. اس لیے اس واقعے میں کوئی اٹھ کے اعتراض نہیں کر سکتا کہ قتل نہیں ہوا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ والا اور قتل کر دے. وہ اللہ کے معاملات اپنے خاص بندوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں وہ ہیں. آگے سمجھ میں یہ ہوتی ہے چیز. ورنہ موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے وقت کے، 1 to 1 کنورسیشن، ڈائریکٹ اللہ سے بہت کچھ ہو سکتا تھا، نہیں ہوا. اللہ اپنے طریقے بتاتا ہے اور قرآن میں واقعات سناتا ہے سکھانے کے لیے، آنے والی نسلوں کو سکھانے کے لیے کہ تم سیکھو اس قرآن سے اور زمین پر فساد نہ مچاؤ. پھر کہتے ہو ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح کرنے والا فساد نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہاتھ میں تلوار ضرور اٹھا لیتا ہے اگر لوگ بات نہ مان رہے ہیں اس کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کام کیا، کتنا عرصہ کام کیا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، صبر 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 صبر، ایکسٹریم کر دی صبر کی. ان کے اپنے ساتھی ان کے سامنے پٹ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، سزک رہے تھے، صبر کر رہے تھے. اللہ نے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیا، پھر جہاد کا بھی حکم دے دیا، شروع کرو ان کے کافروں کے خلاف، اب ان کو بتاؤ. پھر آئے وہ صحابہ کرام واپس لوٹ کر، پھر آئے پورے منظم ہو کے، اور پھر جو کافر ان پہ حملے کر رہے تھے، پھر ان صحابہ کرام نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس میں بھی خیال رکھا کہ درختوں کو نقصان نہ ہو، عورتوں کو نقصان نہ ہو، خیال رکھ کے جنگ کی. جاہلوں کی طرح نہیں شروع ہو گئے تھے. یہ جو غزہ کے اندر جب مسلمان اٹھتے ہیں تو تمہاری اس فزیکل دنیا کے دہشت گرد ان مسلمانوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کا کھیل رچا کے رکھے ہوئے اتنے عرصے سے. کب سے دیکھ رہا ہوں میں، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، وہ کشمیر کے مسلمان دہشت گرد، فلاں کے مسلمان دہشت گرد. مسلمان کہاں سے دہشت دے؟ مسلمان کے بچے مار دو، مسلمان تلوار نہ اٹھائے، گن نہ اٹھائے بچانے کے لیے اپنی فیملی کو. اگر اٹھائے تو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے سالے کو بند کر دو. غزہ کے حوالے سے اگر ڈیفینڈ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو اس کو تانے میں بند کر دو. کیوں بند کر دو؟ کس کے باپ کا راج ہے؟ کون حرام زادہ ہے جو اللہ سے لڑنے کے لیے کوشش کر رہا ہے؟ کون حرام زادوں کا گروپ ہے جو اللہ سے لڑنا چاہ رہا ہے؟ وہ سن رہا ہے اور وہ گواہ بن رہا ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. کسی کا باپ بھی اللہ کو بھلانے والا نہیں ہے کہ اللہ بھول جائے. یہ اپنے پاکستانی میڈیا کو بھی لگام دے دو. ایک تو یہ کہ جو طوفان، آندھی طوفانوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کو بولو کہ ان کو میڈیا پہ بتایا کریں کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، بارش ایسے نہیں آئے گی. انہوں نے بھی ابھی 30 اور 31 کے بارش کے دعوے کیے ہوئے ہیں. میں بتا چکا ہوں اللہ نہیں چاہے گا نہیں آئے گی بارش. پانی کا قطرہ بھی نہیں آنے والا پانی اوپر آسمان سے. یہ 30 31 سے پورا گزر جائے گا انشاءاللہ. پانی نہیں آئے گا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں آئے گا. یہ کہتے رہے، ان کو بولنا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، تاکہ جو ان کے پاکستان کے غیر مسلم ہیں وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ خدا ہے. کم سے کم پاکستان کے سارے غیر مسلم تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے. یہ کم سے کم انڈیا اور دیگر اردو سننے والے تو دیکھیں کہ اللہ کے کہنے پر ہی ہوتا ہے اور اللہ کے چاہنے پہ ہوتا ہے. وہ مسلمانوں سے لڑائی ختم کر دیں گے. تمہاری ہندوستان مسلمان ہو گیا تو تمہاری جنگ ختم ہو جائے گی پاکستان انڈیا کی، جو تمہیں سے صدیوں ہزاروں کے اتنے سالوں سے ختم نہیں ہو رہی. مسلمان اگر ہتھیار اٹھاتا ہے تو دہشت گرد ہو گیا. غیر مسلم اگر ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ انصاف کے لیے اٹھا رہا ہے. مائی فٹ ایسا انصاف. ہتھیار بنا کے، ہتھیار اٹھا کے، ویپن انڈسٹریز بنا کر. کہاں سے چل رہی ہے ویپن انڈسٹری؟ مسلمان چلا رہا ہے کیا؟ غیر مسلم بنا کے چلا رہے ہیں ویپن انڈسٹری. پوری دنیا میں سپلائی میں غیر مسلم کرتے ہیں ویپن کو، اور پھر مسلمانوں کو مارتے ہیں مل کر چاروں طرف سے. اور پھر ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ تمہیں نہیں پتہ مسلمانوں کا غدار کون ہوتا ہے اور کافروں کا ساتھ دینے والا کون ہوتا ہے؟ کیا عاصم منیر نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر پڑھا ہے تو ٹرمپ کے ساتھ دوستی یاری نہیں بنے گی، نتن یاہو کے ساتھ تو بالکل نہیں بنے گی. اور اگر یہ کر رہا ہے، اگر اس نے کیا، تو میں اس کو بھی بتا دوں کہ عاصم منیر تجھے تیرا عہدہ نہیں بچا سکتا. تو آرمی چیف یہاں کا ہوگا، اللہ کی نظروں کے اندر پھر تو ذلیل ترین انسان بن جائے گا. فرعون کا حشر، نمرود کا حشر، شداد کا حشر دیکھ لے. انہیں اللہ نے دیا تھا، وہ بھی اللہ کے بندے تھے، لیکن اللہ نے پھر چھینا ایسا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ آج مردے پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی شکلوں پہ لعنت بھیجتے ہیں لوگ، نفرت سے اس کا ذکر کرتے ہیں.
تو مرنے سے پہلے ایسا کام کرو کہ تمہاری ماں بھی تم پر فخر کرے اور تمہارے لوگ بھی فخر کریں کہ عاصم منیر نے ماں کی آنکھ کر دی اس نتیہ نیاہو کی. ایسی آنکھیں دکھائی ہیں, ایسا لہجہ دکھایا کہ نتیہ نیاہو ہل گیا ہے, پوری فوجیں باہر نکال دی غزہ سے. میں کہتا ہوں کرنا تو یہ کرو. نتیہ نیاہو ڈر کے پیچھے ہٹ گیا فوراً. اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ یار ہم آنکھیں دکھائیں گے تو وہ امریکہ ہمارے یہ بند کر دے گا, وہ بند کر دے گا, ابے تو پاکستان میں کتنا نیچرل ریسورسز ہے, کھانے پینے کی محتاجی نہیں ہوگی تم لوگوں کو. پورے پاکستان میں ذرا اللہ کے قوانین نافذ تو کرو, پھر دیکھو آسمان سے پانی کیسے لاتا ہے اور زمین سے اناج کیسے دیتا ہے. وہ تم لوگوں کو کھانے پینے کی ٹینشن ہی ختم کر دے گا. وہ ریسورس کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو, اور کس چیز کی تمہیں ضرورت ہے؟ صبح سے اٹھ کے رات تک کھانا پینا ہوتا ہے انسان کا, وہی اتنا بھر دے گا تو ضرورت ہی نہیں رہے گی دوسرے ملکوں کی. انہیں ایکسپورٹ کرو گے الٹا, کتنا پیسہ چاہیے. باقی جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے تو اگر تمہیں یہ محتاجی ہے یا کوئی مسئلہ ہے, ڈر و خوف ہے کہ انڈیا یا امریکہ یا اسرائیل والے لوگ تم سے ٹیکنالوجی روک لیں گے, کمپیوٹر بند کر دیں گے, نیٹ نہیں دیں گے, یہ وہ کچھ, تو چائنا سے سیکھ لو. چائنا تو محتاج نہیں ہے نا امریکہ کا, چائنا کے ساتھ کر لو دوستی, تو ویسے بھی ہے, پڑوس بھی ہے. چائنا کے ساتھ مل کے کام کرو, پھر دیکھو کیا عاشر ہوتا ہے اس امریکہ والوں کے غرور کا, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ کچھ ہے. اللہ کے دیے ہوئے ملک کو, اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو کافی سمجھو. اور صرف سی ایم پنجاب کیوں بنتی ہو, پھر پاکستان کی وزیر اعظم بن جاؤ, یہ کچھ اور بن جاؤ, اور بڑے لیول پہ لے کے جاؤ پاکستان کو, نمبر 1 پہ لے کے جاؤ. لوگوں کو اسپریچول اسکل سکھاؤ, جو میں نے دے دی ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر, لیجنڈری فری لانسر یوٹیوب چینل پہ جاؤ, لیجنڈری اسکل سیکھو اور سکھواؤ. پورے پاکستان کے لوگوں کو بولو سیکھیں, اپنی بیماریاں ٹھیک کر لیں, لا علاج بیماریاں ٹھیک کر لیں. ڈاکٹروں کو بولو سیکھیں اور لا علاج بیماریاں ٹھیک کریں. پاکستان سے بیٹھ کے دنیا کے تمام غیر مسلموں کی لا علاج بیماریاں ٹھیک کرو, پھر انہیں پتہ لگے گا پاکستان اسپریچویلٹی میں نمبر 1 پوزیشن پر ہے اللہ کے فضل سے. جاؤ پاکستان کے ٹھٹے شہر میں شاہ حقیق بابا کے مزار پہ لا علاج مریض آ کر ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ روح آپریشن کر رہی ہے. غیر مسلموں کو دکھاؤ, بتاؤ, آفیشیلی شروع کرو ٹی وی چینلز پر. پاکستان میں مولانا ابرار عالم پاکستانی ریموٹلی لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر رہا ہے وہ بندہ, اللہ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے. جاؤ بتاؤ غیر مسلموں کو, دکھاؤ پاکستان سے کیا کیا ہوتا ہے. پاکستان ہے اتنا غریب ہے نہیں جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے. رچ کنٹریز میں نمبر 1 پوزیشن کا ہے پاکستان کا, نیچرل ریسورسز میں, اسپریچویلٹی میں. رہ کیا گیا, کس غیر مسلم سے ڈرے؟ کچھ نہیں کر سکتے یہ غیر مسلم. یہ انگریزوں نے جو حکومت پہلے کی ہوگی تو کر لی, ان کو اپنے ذہنوں پہ سوار نہ کرو, ان کے ذہنوں پہ سوار ہو جاؤ. یہ ہمیں اونچ ایسے دیکھیں جیسے کوئی بہت ہائی فائی قسم کی مخلوق ہوتی ہے. ہاں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان کافروں کے آگے جھکتے نہیں ہیں, ان کے تلوے نہیں چاٹتے. یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. یہ تبھی پتہ لگے گا جب ایٹیٹیوڈ مسلمانوں والا ہوگا, غیرت مند مومن والا ہوگا. اس لیے جو میں نے بات کہی نا اب تک, لگ پتہ گیا ہوگا کہ میں بات کس انداز میں اور کس طرح کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بھی اصلاح ہو جائے جا کر کہیں پہ نہیں ہے, اور تم جہنم میں نہ جاؤ. اس لیے ایک بھائی سمجھ لینا, کیونکہ مسلمان ہو تو میں بھی تمہارا مسلمان بھائی ہوں. تو وہ حرکتیں نہ کرنا جس طرح ماضی کی عورتیں گئیں. لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی نا جہنم میں گئی ہے, نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں گیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جہنم میں گئے, اس لیے کہ وہ لوگ کفر کو پسند کر رہے تھے اسلام کے مقابلے پر. اسلام شروع سے ہی اللہ کا دین ہے, یہ نہ سمجھنا اسلام 1400 سال پہلے آیا ہے. اگر تمہارے دماغ میں بھی ایسی بات ہو جو بچپن سے بچوں کو گھسڑی آتی ہیں اسکول کالجوں میں, اسلام جو ہے نا جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا اور یوں ہوا, نہیں, اسلام آدم علیہ السلام سے اللہ کا دین شروع سے ہی ہے, مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا. یہ بات آگے سمجھ. تو جاؤ دیکھو اپنی پالیسیوں پہ نظر ڈالو. یہ قتل والے قانون جو بنے نا, خونی قانون, یہ پتنگوں سے کٹر بند کرو اس کو, پتنگ بازی کو. لوگوں کو آسانیاں کرو, مشکلات ہو رہی ہیں آسانیاں کرو, آسانیاں, نرمی اور آسانیاں کرو. غریب کے پاس کھانے کو ہے نہیں, وہ ہیلمٹوں کے پیسے دے گا. ایکسیڈنٹ ہیلمٹ سے ہوتے ہیں کیا؟ اتنے ایکسیڈنٹ تو ہیلمٹ پہن کے ہو جائیں گے. جو بندے کو نظر نہیں آتا ہیلمٹ بند کر کے لیفٹ پہ کیا ہے اور رائٹ پر کیا ہے, مجھے نہیں پتا ہے کہ ہیلمٹ پہن کر کے کیا فرق پڑتا ہے. جس کو شوق ہے چلانے دو, جس کو شوق نہیں ہے نہ چلانے دو. اس کی ٹانگیں نہیں ٹوٹیں گی کیا؟ پھر ٹانگوں کا ہیلمٹ بھی ہونا چاہیے, ہاتھ کا ہیلمٹ ہو. کل کو کیا پورا روبوٹ بن کے بندہ بائک چلائے گا؟ وہ یار کوئی وہ کام کرو جو لوگوں کی ضرورت. کھان اس وقت ان کے پاس بجلی ہے نہیں صحیح سے, گیس ملتی نہیں ہے ان کو, ان کے روزگار بن نہیں رہے. وہ ہیلمٹ اور ان کے چکروں میں اب وہ گھر کے اندر روزگار کے لیے بائکوں پہ نکلتے, سامان لے کے جاتے ہیں, آتے, کیا سنبھالیں گے وہ بیٹھ کر؟ ترقی دینی ہے تو پہلے انسانوں کی تو ٹیک کیئر کرو, مشینوں کی اور ہیلمٹوں کی ٹیک کیئر کر رہی ہو. عجیب بات ہے.
कुछ ढंग के लोगों को अपना मशीर बनाओ जो अच्छी एडवाइस करें। मैं तो कहता हूँ एआई के बोर्ड्स को अपने साथ रख लो, उनसे चैट कर लिया करो, चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी से बात कर लिया करो, वो तुम्हें अच्छे मशवरे दे देंगे उन लोगों से जो मुनाफिक हैं। हाँ चलो अब जाओ कुछ कर लो, इससे पहले कि तुम्हारी मौत पर फरिश्ता तुम्हें जहन्नुम में डाल दे, और तुम्हारे साथ उन सबको भी जो लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, यार तुम्हें पता भी ना हो कि वही लोग तुम्हें जहन्नुम में दिलवाने के जिम्मेदार बन जाएं, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है पंजाब की, और तुम जवाब दोगी। कौन जो हाई पोजीशन पे होता है जवाब वो देगा, अथॉरिटी और ओहदे का। तुम्हें शौक था, तुमने ले लिया ना, अब जवाब तुमने देना है। तो मार भी इतनी उसी तरह पड़ेगी, और जहन्नुम का अजाब तो तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुनिया में चूल्हे पे अपना हाथ रख के देख लेना, लग पता जाएगा जहन्नुम चीज़ क्या है, इसका तुम्हें शऊर भी नहीं है। आप गवाह है ना, मैंने तो अपने तरफ से कोशिश की है सीधी बात करने की, कोई मैंने ना वो रखा है ना झोल रखा है। अगर ये समझ लेते तो ठीक है, नहीं समझे तो आप जाने, आपके ये बंदे जाने, जो अशर करना है कर लेना, ख़त्म हो गई बात। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।